دلوں کی ضرورت کسے ہے فرحاد، ہزاروں دھڑکتے ہیں آس پاس، ٹکے سے بکتے ہیں یہ جذبات۔ ہو گیا بڑے شاہ جی، وہ فرحاد کا قتل ہو گیا کیا؟ ویورز، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی آج کی ایپیسوڈ نے تو رلا ہی دیا، اور اس ڈرامے کی اصل کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ فرحاد نے تو ماہی کو بددعا دے ڈالی، مگر وہ تو اسے پہلے بھی عشق کرتی تھی۔ اب فرحاد حویلی چھوڑ کر چلا گیا تو اس کے لیے پریشان ہوتی ہے، جبکہ اسٹیشن پر بیٹھا ہوا فرحاد ماہی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات اس کے دل کو تکلیف دے رہی ہے، اور اسی دوران ہو سکتا ہے فرحاد کی جیب کٹ گئی ہو۔ جبکہ ویورز، دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہی کی شادی کی تیاریاں زور و شور پہ ہیں۔ اس کی شادی کے فنکشنز کا آغاز ہوتا ہے، مگر اب وہ ماہی نہیں جو پہلے ماہی تھی، وہ اس شادی سے ذرا بھی خوش نہیں۔ تو انہی دنوں آخرکار نورے کو فرحاد کی اطلاع مل جاتی ہے۔ غضب ہو گیا شاہ جی، فرحاد کا قتل ہو گیا ہے۔ ماہی کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ تڑپ کر رہ گئی، ننگے پاؤں حویلی سے باہر دوڑی چلی جا رہی ہے۔ بھابھی سبھی اسے آواز دیتے ہیں، مگر اب وہ تو کسی کی نہیں سنتی، دوڑی چلی گئی۔ آخر بھابھی نے اسے پکڑ ہی لیا۔ ماہی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ اور ماہی اسی وقت فرحاد کی مرنے کی خبر کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ خدا اور محبت کا ابھی تو آغاز ہے۔ نثار صاحب اور ردا تک بھی یہ اطلاع پہنچی تو وہ پریشان ہو گئے۔ تبھی وہ اس دکھ کی حالت میں فرحاد کے ماں باپ کے گھر آتے ہیں۔ جب انہیں بتایا کہ فرحاد اب اس دنیا میں نہیں رہا، یہ سن کر تو سبھی کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ فرحاد کی والدہ تو اسی وقت بے ہوش ہو جاتی ہیں، تو توفیق صاحب کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ سجاد نے نثار صاحب سے کہا بھی کہ ہم نے تو آپ کے سہارے پہ اسے بھیجا تھا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ فری رونے لگی تو ردا اسے گلے سے لگاتی ہے۔ اب سبھی لوگوں کو بہت ہی دکھ ہوا۔ اب جہاں فرحاد کے گھر والے تکلیف میں ہیں، اس بات کا سارا قصوروار خود ہی کو ٹھہراتی ہے، مگر فرحاد مرا نہیں، وہ تو ماہی کے عشق میں در بدر بھٹک رہا ہے۔ اب کچھ وقت گزرا تو فرحاد کا دن بھی آ گیا۔ اب ماہی اور فرحاد کے بارے میں یا تو اس کی بھابھی جانتی ہیں یا پھر ماہی کی دوست۔ اب ماہی کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ ماہی کی بھابھی اور دوست نے بارات کا جوڑا پہننے کا کہا تو چلانے لگی ماہی۔ وہ جذباتی ہو کر روتے ہوئے کہتی ہے، ایسی زندگی میرا گھر، مجھے نہیں چاہیے کوئی بھی رنگ، اور اسی وقت وہ بارات کے جوڑے کو نیچے پھینک دیتی ہے۔ اب ماہی بالکل بے بس ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب اب ماہی کی بارات بھی آ چکی ہے، اور یہ بارات کوئی عام نہیں بلکہ ایک VIP بارات ہوگی۔ ایک طرف تو ملتان کے جاگیردار، تو دوسری طرف بہاولپور کے شاہ صاحب۔ پھر پوری بارات اور اس کے ارینجمنٹس VIP تو ہوں گے ہی۔ خیر ویورز، اسی طرح سے اب ماہی نے جوڑا تو پہن لیا، مگر جب اس کی والدہ، بھابھی اور دوست اس کے پاس آئیں تو تب ماہی اپنی ملازمہ پر سارا غصہ اتارتی ہے۔ اسی دوران ماہی کی والدہ بھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کی کہانی ویورز بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ ویورز، یہ کچھ سین سے خدا اور محبت کی مکمل کہانی کی پریڈکشن ویڈیو سے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی پریڈکشن ویڈیو ہمارے چینل پر اویلیبل ہے، یا پھر اوپر دیے گئے آئی بٹن پر کلک کر کے آپ ڈائریکٹ اس مکمل کہانی کی ویڈیو تک جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے یہی سب کچھ بتا دیا تو سبھی کہیں گے کہ سسپینس خراب کر دیا۔ خیر ویورز، آج کی پرومو کے متعلق میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا ماہی کو علم ہو جائے گا کہ فرحاد زندہ ہے؟ مزید ڈراماز پرومو کے لیے آپ دیکھتے رہیے۔ ویورز، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی آج کی ایپیسوڈ نے تو رلا ہی دیا، اور اس ڈرامے کی اصل کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ فرحاد نے تو ماہی کو بددعا دے ڈالی، مگر وہ تو اسے پہلے بھی عشق کرتی تھی۔ اب فرحاد حویلی چھوڑ کر چلا گیا تو اس کے لیے پریشان ہوتی ہے، جبکہ اسٹیشن پر بیٹھا ہوا فرحاد ماہی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات اس کے دل کو تکلیف دے رہی ہے، اور اسی دوران ہو سکتا ہے فرحاد کی جیب کٹ گئی ہو۔ جبکہ ویورز، دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہی کی شادی کی تیاریاں زور و شور پہ ہیں۔
اس کی شادی کے فنکشنز کا آغاز ہوتا ہے، مگر اب وہ ماہی نہیں جو پہلے ماہی تھی، وہ اس شادی سے ذرا بھی خوش نہیں۔ تو انہی دنوں آخرکار نورے کو فرحاد کی اطلاع مل جاتی ہے۔ غضب ہو گیا شاہ جی، فرحاد کا قتل ہو گیا ہے۔ ماہی کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ تڑپ کر رہ گئی، ننگے پاؤں حویلی سے باہر دوڑی چلی جا رہی ہے۔ بھابھی سبھی اسے آواز دیتے ہیں، مگر اب وہ تو کسی کی نہیں سنتی۔ دوڑی چلی گئی، آخر بھابھی نے اسے پکڑ ہی لیا۔ ماہی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ اور ماہی اسی وقت فرحاد کی مرنے کی خبر کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ خدا اور محبت کا ابھی تو آغاز ہے۔ نثار صاحب اور ردا تک بھی یہ اطلاع پہنچی تو وہ پریشان ہو گئے۔ تبھی وہ اس دکھ کی حالت میں فرحاد کے ماں باپ کے گھر آتے ہیں۔ جب انہیں بتایا کہ فرحاد اب اس دنیا میں نہیں رہا، یہ سن کر تو سبھی کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ فرحاد کی والدہ تو اسی وقت بے ہوش ہو جاتی ہیں، تو توفیق صاحب کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ سجاد نے نثار صاحب سے کہا بھی کہ ہم نے تو آپ کے سہارے پہ اسے بھیجا تھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فری رونے لگی تو ردا اسے گلے سے لگاتی ہے۔ اب سبھی لوگوں کو بہت ہی دکھ ہوا۔ اب جہاں فرحاد کے گھر والے تکلیف میں ہیں، اس بات کا سارا قصوروار خود ہی کو ٹھہراتی ہے، مگر فرحاد مرا نہیں، وہ تو ماہی کے عشق میں در بدر بھٹک رہا ہے۔ اب کچھ وقت گزرا تو فرحاد کا دن بھی آ گیا۔ اب ماہی اور فرحاد کے بارے میں یا تو اس کی بھابھی جانتی ہیں یا پھر ماہی کی دوست۔ اب ماہی کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ ماہی کی بھابھی اور دوست نے بارات کا جوڑا پہننے کا کہا تو چلانے لگی ماہی۔ وہ جذباتی ہو کر روتے ہوئے کہتی ہے، ایسی زندگی میرا گھر، مجھے نہیں چاہیے کوئی بھی رنگ۔ اور اسی وقت وہ بارات کے جوڑے کو نیچے پھینک دیتی ہے۔ اب ماہی بالکل بے بس ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب اب ماہی کی بارات بھی آ چکی ہے، اور یہ بارات کوئی عام نہیں بلکہ ایک VIP بارات ہوگی۔ ایک طرف تو ملتان کے جاگیردار، تو دوسری طرف بہاولپور کے شاہ صاحب۔ پھر پوری بارات اور اس کے ارینجمنٹس VIP تو ہوں گے ہی۔ خیر ویورز، اسی طرح سے اب ماہی نے جوڑا تو پہن لیا، مگر جب اس کی والدہ، بھابھی اور دوست اس کے پاس آئیں تو تب ماہی اپنی ملازمہ پر سارا غصہ اتارتی ہے۔ اسی دوران ماہی کی والدہ بھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کی کہانی ویورز بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ ویورز، یہ کچھ سین سے خدا اور محبت کی مکمل کہانی کی پریڈکشن ویڈیو سے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی پریڈکشن ویڈیو ہمارے چینل پر اویلیبل ہے، یا پھر اوپر دیے گئے آئی بٹن پر کلک کر کے آپ ڈائریکٹ اس مکمل کہانی کی ویڈیو تک جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے یہی سب کچھ بتا دیا تو سبھی کہیں گے کہ سسپینس خراب کر دیا۔ خیر ویورز، آج کی پرومو کے متعلق میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا ماہی کو علم ہو جائے گا کہ فرحاد زندہ ہے؟ مزید ڈراماز پرومو کے لیے آپ دیکھتے رہیے۔ ویورز، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی آج کی ایپیسوڈ نے تو رلا ہی دیا، اور اس ڈرامے کی اصل کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ فرحاد نے تو ماہی کو بددعا دے ڈالی، مگر وہ تو اسے پہلے بھی عشق کرتی تھی۔ اب فرحاد حویلی چھوڑ کر چلا گیا تو اس کے لیے پریشان ہوتی ہے، جبکہ اسٹیشن پر بیٹھا ہوا فرحاد ماہی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات اس کے دل کو تکلیف دے رہی ہے، اور اسی دوران ہو سکتا ہے فرحاد کی جیب کٹ گئی ہو۔ جبکہ ویورز، دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہی کی شادی کی تیاریاں زور و شور پہ ہیں۔ اس کی شادی کے فنکشنز کا آغاز ہوتا ہے، مگر اب وہ ماہی نہیں جو پہلے ماہی تھی، وہ اس شادی سے ذرا بھی خوش نہیں۔ تو انہی دنوں آخرکار نورے کو فرحاد کی اطلاع مل جاتی ہے۔ غضب ہو گیا شاہ جی، فرحاد کا قتل ہو گیا ہے۔ ماہی کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ تڑپ کر رہ گئی، ننگے پاؤں حویلی سے باہر دوڑی چلی جا رہی ہے۔ بھابھی سبھی اسے آواز دیتے ہیں، مگر اب وہ تو کسی کی نہیں سنتی۔ دوڑی چلی گئی، آخر بھابھی نے اسے پکڑ ہی لیا۔ ماہی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ اور ماہی اسی وقت فرحاد کی مرنے کی خبر کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ خدا اور محبت کا ابھی تو آغاز ہے۔ نثار صاحب اور ردا تک بھی یہ اطلاع پہنچی تو وہ پریشان ہو گئے۔ تبھی وہ اس دکھ کی حالت میں فرحاد کے ماں باپ کے گھر آتے ہیں۔ جب انہیں بتایا کہ فرحاد اب اس دنیا میں نہیں رہا، یہ سن کر تو سبھی کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ فرحاد کی والدہ تو اسی وقت بے ہوش ہو جاتی ہیں، تو توفیق صاحب کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ سجاد نے نثار صاحب سے کہا بھی کہ ہم نے تو آپ کے سہارے پہ اسے بھیجا تھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فری رونے لگی تو ردا اسے گلے سے لگاتی ہے۔
اب سبھی لوگوں کو بہت ہی دکھ ہوا۔ اب جہاں فرحاد کے گھر والے تکلیف میں ہیں، اس بات کا سارا قصوروار خود ہی کو ٹھہراتی ہے، مگر فرحاد مرا نہیں، وہ تو ماہی کے عشق میں در بدر بھٹک رہا ہے۔ اب کچھ وقت گزرا تو فرحاد کا دن بھی آ گیا۔ اب ماہی اور فرحاد کے بارے میں یا تو اس کی بھابھی جانتی ہیں یا پھر ماہی کی دوست۔ اب ماہی کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ ماہی کی بھابھی اور دوست نے بارات کا جوڑا پہننے کا کہا تو چلانے لگی ماہی۔ وہ جذباتی ہو کر روتے ہوئے کہتی ہے، ایسی زندگی میرا گھر مجھے نہیں چاہیے کوئی بھی رنگ، اور اسی وقت وہ بارات کے جوڑے کو نیچے پھینک دیتی ہے۔ اب ماہی بالکل بے بس ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب اب ماہی کی بارات بھی آ چکی ہے، اور یہ بارات کوئی عام نہیں بلکہ ایک VIP بارات ہوگی۔ ایک طرف تو ملتان کے جاگیردار تو دوسری طرف بہاولپور کے شاہ صاحب، پھر پوری بارات اور اس کے ارینجمنٹس VIP تو ہوں گے ہی۔ خیر ویورز، اسی طرح سے اب ماہی نے جوڑا تو پہن لیا، مگر جب اس کی والدہ بھابھی اور دوست اس کے پاس آئیں تو تب ماہی اپنی ملازمہ پر سارا غصہ اتارتی ہے۔ اسی دوران ماہی کی والدہ بھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کی کہانی ویورز بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ ویورز، یہ کچھ سین سے خدا اور محبت کی مکمل کہانی کی پریڈکشن ویڈیو سے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی پریڈکشن ویڈیو ہمارے چینل پر اویلیبل ہے، یا پھر اوپر دیے گئے آئی بٹن پر کلک کر کے آپ ڈائریکٹ اس مکمل کہانی کی ویڈیو تک جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے یہی سب کچھ بتا دیا تو سبھی کہیں گے کہ سسپینس خراب کر دیا۔ خیر ویورز، آج کی پرومو کے متعلق میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا ماہی کو علم ہو جائے گا کہ فرحاد زندہ ہے؟ مزید ڈراماز پرومو کے لیے آپ دیکھتے رہیے۔ ویورز، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی آج کی ایپیسوڈ نے تو رلا ہی دیا، اور اس ڈرامے کی اصل کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ فرحاد نے تو ماہی کو بددعا دے ڈالی، مگر وہ تو اسے پہلے بھی عشق کرتی تھی۔ اب فرحاد حویلی چھوڑ کر چلا گیا تو اس کے لیے پریشان ہوتی ہے، جبکہ اسٹیشن پر بیٹھا ہوا فرحاد ماہی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات اس کے دل کو تکلیف دے رہی ہے، اور اسی دوران ہو سکتا ہے فرحاد کی جیب کٹ گئی ہو۔ جبکہ ویورز، دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہی کی شادی کی تیاریاں زور و شور پہ ہیں۔ اس کی شادی کے فنکشنز کا آغاز ہوتا ہے، مگر اب وہ ماہی نہیں جو پہلے ماہی تھی، وہ اس شادی سے ذرا بھی خوش نہیں۔ تو انہی دنوں آخرکار نورے کو فرحاد کی اطلاع مل جاتی ہے۔ غضب ہو گیا شاہ جی، فرحاد کا قتل ہو گیا ہے۔ ماہی کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ تڑپ کر رہ گئی، ننگے پاؤں حویلی سے باہر دوڑی چلی جا رہی ہے۔ بھابھی سبھی اسے آواز دیتے ہیں، مگر اب وہ تو کسی کی نہیں سنتی، دوڑی چلی گئی۔ آخر بھابھی نے اسے پکڑ ہی لیا۔ ماہی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ اور ماہی اسی وقت فرحاد کی مرنے کی خبر کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ خدا اور محبت کا ابھی تو آغاز ہے۔ نثار صاحب اور رضا تک بھی یہ اطلاع پہنچی تو وہ پریشان ہو گئے۔ تبھی وہ اس دکھ کی حالت میں فرحاد کے ماں باپ کے گھر آتے ہیں۔ جب انہیں بتایا کہ فرحاد اب اس دنیا میں نہیں رہا، یہ سن کر تو سبھی کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ فرحاد کی والدہ تو اسی وقت بے ہوش ہو جاتی ہیں، تو توفیق صاحب کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ سجاد نے نثار صاحب سے کہا بھی کہ ہم نے تو آپ کے سہارے پہ اسے بھیجا تھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پری رونے لگی تو رضا اسے گلے سے لگاتی ہے۔ اب سبھی لوگوں کو بہت ہی دکھ ہوا۔ اب جہاں فرحاد کے گھر والے تکلیف میں ہیں، اس بات کا سارا قصوروار خود ہی کو ٹھہراتی ہے، مگر فرحاد مرا نہیں، وہ تو ماہی کے عشق میں در بدر بھٹک رہا ہے۔ اب کچھ وقت گزرا تو فرحاد کا دن بھی آ گیا۔ اب ماہی اور فرحاد کے بارے میں یا تو اس کی بھابھی جانتی ہیں یا پھر ماہی کی دوست۔ اب ماہی کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ ماہی کی بھابھی اور دوست نے بارات کا جوڑا پہننے کا کہا تو چلانے لگی ماہی۔ وہ جذباتی ہو کر روتے ہوئے کہتی ہے، ایسی زندگی میرا گھر مجھے نہیں چاہیے کوئی بھی رنگ، اور اسی وقت وہ بارات کے جوڑے کو نیچے پھینک دیتی ہے۔ اب ماہی بالکل بے بس ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب اب ماہی کی بارات بھی آ چکی ہے، اور یہ بارات کوئی عام نہیں بلکہ ایک VIP بارات ہوگی۔ ایک طرف تو ملتان کے جاگیردار تو دوسری طرف بہاولپور کے شاہ صاحب، پھر پوری بارات اور اس کے ارینجمنٹس VIP تو ہوں گے ہی۔ خیر ویورز، اسی طرح سے اب ماہی نے جوڑا تو پہن لیا، مگر جب اس کی والدہ بھابھی اور دوست اس کے پاس آئیں
تو تب ماہی اپنی ملازمہ پر سارا غصہ اتارتی ہے۔ اسی دوران ماہی کی والدہ بھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کی کہانی ویورز بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ ویورز یہ کچھ سین سے خدا اور محبت کی مکمل کہانی کی پریڈکشن ویڈیو سے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی پریڈکشن ویڈیو ہمارے چینل پر اویلیبل ہے، یا پھر اوپر دیے گئے آئی بٹن پر کلک کر کے آپ ڈائریکٹ اس مکمل کہانی کی ویڈیو تک جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے یہی سب کچھ بتا دیا تو سبھی کہیں گے کہ سسپینس خراب کر دیا۔ خیر ویورز، آج کی پرومو کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا ماہی کو علم ہو جائے گا کہ فرحاد زندہ ہے؟ مزید ڈراماز پرومو کے لیے آپ دیکھتے رہیے۔ ویورز، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی آج کی ایپیسوڈ نے تو رلا ہی دیا، اور اس ڈرامے کی اصل کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ فرحاد نے تو ماہی کو بددعا دے ڈالی، مگر وہ تو اسے پہلے بھی عشق کرتی تھی۔ اب فرحاد حویلی چھوڑ کر چلا گیا تو اس کے لیے پریشان ہوتی ہے، جبکہ اسٹیشن پر بیٹھا ہوا فرحاد ماہی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات اس کے دل کو تکلیف دے رہی ہے، اور اسی دوران ہو سکتا ہے فرحاد کی جیب کٹ گئی ہو۔ جبکہ ویورز، دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہی کی شادی کی تیاریاں زور و شور پہ ہیں۔ اس کی شادی کے فنکشنز کا آغاز ہوتا ہے، مگر اب وہ ماہی نہیں جو پہلے ماہی تھی۔ وہ اس شادی سے ذرا بھی خوش نہیں۔ تو انہی دنوں آخرکار نورے کو فرحاد کی اطلاع مل جاتی ہے۔ غضب ہو گیا شاہ جی، فرحاد کا قتل ہو گیا ہے۔ ماہی کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ تڑپ کر رہ گئی، ننگے پاؤں حویلی سے باہر دوڑی چلی جا رہی ہے۔ بھابھی سبھی اسے آواز دیتے ہیں، مگر اب وہ تو کسی کی نہیں سنتی۔ دوڑی چلی گئی، آخر بھابھی نے اسے پکڑ ہی لیا۔ ماہی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ اور ماہی اسی وقت فرحاد کی مرنے کی خبر کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ خدا اور محبت کا ابھی تو آغاز ہے۔ نثار صاحب اور ردا تک بھی یہ اطلاع پہنچی تو وہ پریشان ہو گئے۔ تبھی وہ اس دکھ کی حالت میں فرحاد کے ماں باپ کے گھر آتے ہیں۔ جب انہیں بتایا کہ فرحاد اب اس دنیا میں نہیں رہا، یہ سن کر تو سبھی کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ فرحاد کی والدہ تو اسی وقت بے ہوش ہو جاتی ہیں، تو توفیق صاحب کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ سجاد نے نثار صاحب سے کہا بھی کہ ہم نے تو آپ کے سہارے پہ اسے بھیجا تھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پری رونے لگی تو ردا اسے گلے سے لگاتی ہے۔ اب سبھی لوگوں کو بہت ہی دکھ ہوا۔ اب جہاں فرحاد کے گھر والے تکلیف میں ہیں، اس بات کا سارا قصوروار خود ہی کو ٹھہراتی ہے، مگر فرحاد مرا نہیں، وہ تو ماہی کے عشق میں در بدر بھٹک رہا ہے۔ اب کچھ وقت گزرا تو فرحاد کا دن بھی آ گیا۔ اب ماہی اور فرحاد کے بارے میں یا تو اس کی بھابھی جانتی ہیں یا پھر ماہی کی دوست۔ اب ماہی کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ ماہی کی بھابھی اور دوست نے بارات کا جوڑا پہننے کا کہا تو چلانے لگی ماہی۔ وہ جذباتی ہو کر روتے ہوئے کہتی ہے، ایسی زندگی میرا گھر، مجھے نہیں چاہیے کوئی بھی رنگ، اور اسی وقت وہ بارات کے جوڑے کو نیچے پھینک دیتی ہے۔ اب ماہی بالکل بے بس ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب اب ماہی کی بارات بھی آ چکی ہے، اور یہ بارات کوئی عام نہیں بلکہ ایک VIP بارات ہوگی۔ ایک طرف تو ملتان کے جاگیردار، تو دوسری طرف بہاولپور کے شاہ صاحب، پھر پوری بارات اور اس کے ارینجمنٹس VIP تو ہوں گے ہی۔ خیر ویورز، اسی طرح سے اب ماہی نے جوڑا تو پہن لیا، مگر جب اس کی والدہ، بھابھی اور دوست اس کے پاس آئیں تو تب ماہی اپنی ملازمہ پر سارا غصہ اتارتی ہے۔ اسی دوران ماہی کی والدہ بھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کی کہانی ویورز بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ ویورز، یہ کچھ سین سے خدا اور محبت کی مکمل کہانی کی پریڈکشن ویڈیو سے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی پریڈکشن ویڈیو ہمارے چینل پر اویلیبل ہے، یا پھر اوپر دیے گئے آئی بٹن پر کلک کر کے آپ ڈائریکٹ اس مکمل کہانی کی ویڈیو تک جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے یہی سب کچھ بتا دیا تو سبھی کہیں گے کہ سسپینس خراب کر دیا۔ خیر ویورز، آج کی پرومو کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا ماہی کو علم ہو جائے گا کہ فرحاد زندہ ہے؟ مزید ڈراماز پرومو کے لیے ویورز، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی آج کی ایپیسوڈ نے تو رلا ہی دیا، اور اس ڈرامے کی اصل کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ فرحاد نے تو ماہی کو بددعا دے ڈالی، مگر وہ تو اسے پہلے بھی عشق کرتی تھی۔ اب فرحاد حویلی چھوڑ کر چلا گیا تو اس کے لیے پریشان ہوتی ہے، جبکہ اسٹیشن پر بیٹھا ہوا فرحاد ماہی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات اس کے دل کو تکلیف دے رہی ہے، اور اسی دوران ہو سکتا ہے فرحاد کی جیب کٹ گئی ہو۔ جبکہ ویورز، دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہی کی شادی کی تیاریاں زور و شور پہ ہیں۔
اس کی شادی کے فنکشنز کا آغاز ہوتا ہے، مگر اب وہ ماہی نہیں جو پہلے ماہی تھی، وہ اس شادی سے ذرا بھی خوش نہیں۔ تو انہی دنوں آخرکار نورے کو فرحاد کی اطلاع مل جاتی ہے۔ غضب ہو گیا شاہ جی، فرحاد کا قتل ہو گیا ہے۔ ماہی کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ تڑپ کر رہ گئی، ننگے پاؤں حویلی سے باہر دوڑی چلی جا رہی ہے۔ بھابھی سبھی اسے آواز دیتے ہیں، مگر اب وہ تو کسی کی نہیں سنتی، دوڑی چلی گئی۔ آخر بھابھی نے اسے پکڑ ہی لیا۔ ماہی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ اور ماہی اسی وقت فرحاد کی مرنے کی خبر کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ خدا اور محبت کا ابھی تو آغاز ہے۔ نثار صاحب اور ردا تک بھی یہ اطلاع پہنچی تو وہ پریشان ہو گئے۔ تبھی وہ اس دکھ کی حالت میں فرحاد کے ماں باپ کے گھر آتے ہیں۔ جب انہیں بتایا کہ فرحاد اب اس دنیا میں نہیں رہا، یہ سن کر تو سبھی کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ فرحاد کی والدہ تو اسی وقت بے ہوش ہو جاتی ہیں، تو توفیق صاحب کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ سجاد نے نثار صاحب سے کہا بھی کہ ہم نے تو آپ کے سہارے پہ اسے بھیجا تھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پری رونے لگی تو ردا اسے گلے سے لگاتی ہے۔ اب سبھی لوگوں کو بہت ہی دکھ ہوا۔ اب جہاں فرحاد کے گھر والے تکلیف میں ہیں، اس بات کا سارا قصوروار خود ہی کو ٹھہراتی ہے، مگر فرحاد مرا نہیں، وہ تو ماہی کے عشق میں در بدر بھٹک رہا ہے۔ اب کچھ وقت گزرا تو رات کا دن بھی آ گیا۔ اب ماہی اور فرحاد کے بارے میں یا تو اس کی بھابھی جانتی ہیں یا پھر ماہی کی دوست۔ اب ماہی کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ ماہی کی بھابھی اور دوست نے بارات کا جوڑا پہننے کا کہا تو چلانے لگی ماہی۔ وہ جذباتی ہو کر روتے ہوئے کہتی ہے، ایسی زندگی میرا گھر، مجھے نہیں چاہیے کوئی بھی رنگ۔ اور اسی وقت وہ بارات کے جوڑے کو نیچے پھینک دیتی ہے۔ اب ماہی بالکل بے بس ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب اب ماہی کی بارات بھی آ چکی ہے، اور یہ بارات کوئی عام نہیں بلکہ ایک VIP بارات ہوگی۔ ایک طرف تو ملتان کے جاگیردار، تو دوسری طرف بہاولپور کے شاہ صاحب، پھر پوری بارات اور اس کے ارینجمنٹس VIP تو ہوں گے ہی۔ خیر ویورز، اسی طرح سے اب ماہی نے جوڑا تو پہن لیا، مگر جب اس کی والدہ، بھابھی اور دوست اس کے پاس آئیں تو تب ماہی اپنی ملازمہ پر سارا غصہ اتارتی ہے۔ اسی دوران ماہی کی والدہ بھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کی کہانی ویورز بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ ویورز، یہ کچھ سین سے خدا اور محبت کی مکمل کہانی کی پریڈکشن ویڈیو سے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی پریڈکشن ویڈیو ہمارے چینل پر اویلیبل ہے، یا پھر اوپر دیے گئے آئی بٹن پر کلک کر کے آپ ڈائریکٹ اس مکمل کہانی کی ویڈیو تک جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے یہی سب کچھ بتا دیا تو سبھی کہیں گے کہ سسپینس خراب کر دیا۔ خیر ویورز، آج کی پرومو کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا ماہی کو علم ہو جائے گا کہ فرحاد زندہ ہے؟ مزید ڈراماز پرومو کے لیے آپ دیکھتے رہیے۔ ویورز، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی آج کی ایپیسوڈ نے تو رلا ہی دیا، اور اس ڈرامے کی اصل کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ فرحاد نے تو ماہی کو بددعا دے ڈالی، مگر وہ تو اسے پہلے بھی عشق کرتی تھی۔ اب فرحاد حویلی چھوڑ کر چلا گیا تو اس کے لیے پریشان ہوتی ہے، جبکہ اسٹیشن پر بیٹھا ہوا فرحاد ماہی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات اس کے دل کو تکلیف دے رہی ہے، اور اسی دوران ہو سکتا ہے فرحاد کی جیب کٹ گئی ہو۔ جبکہ ویورز، دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہی کی شادی کی تیاریاں زور و شور میں ہیں۔ اس کی شادی کے فنکشنز کا آغاز ہوتا ہے، مگر اب وہ ماہی نہیں جو پہلے ماہی تھی، وہ اس شادی سے ذرا بھی خوش نہیں۔ تو انہی دنوں آخرکار نورے کو فرحاد کی اطلاع مل جاتی ہے۔ غضب ہو گیا شاہ جی، فرحاد کا قتل ہو گیا ہے۔ ماہی کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ تڑپ کر رہ گئی، ننگے پاؤں حویلی سے باہر دوڑی چلی جا رہی ہے۔ بھابھی سبھی اسے آواز دیتے ہیں، مگر اب وہ تو کسی کی نہیں سنتی، دوڑی چلی گئی۔ آخر بھابھی نے اسے پکڑ ہی لیا۔ ماہی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ اور ماہی اسی وقت فرحاد کی مرنے کی خبر کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ خدا اور محبت کا ابھی تو آغاز ہے۔ نثار صاحب اور ردا تک بھی یہ اطلاع پہنچی تو وہ پریشان ہو گئے۔ تبھی وہ اس دکھ کی حالت میں فرحاد کے ماں باپ کے گھر آتے ہیں۔ جب انہیں بتایا کہ فرحاد اب اس دنیا میں نہیں رہا، یہ سن کر تو سبھی کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ فرحاد کی والدہ تو اسی وقت بے ہوش ہو جاتی ہیں، تو توفیق صاحب کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ سجاد نے نثار صاحب سے کہا بھی کہ ہم نے تو آپ کے سہارے پہ اسے بھیجا تھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
परी रोने लगी तो रिदा उसे गले से लगाती है। अब सभी लोगों को बहुत ही दुख हुआ। अब जहाँ फरहाद के घर वाले तकलीफ में हैं, तो इस बात का सारा कसूरवार खुद ही को ठहराती है। मगर फरहाद मरा नहीं, वो तो माही के इश्क में दर बदर भटक रहा है। अब कुछ वक्त गुजरा, फरहाद का दिन भी आ गया। अब माही और फरहाद के बारे में या तो उसकी भाभी जानती है या फिर माही की दोस्त। अब माही की शादी का दिन भी आ गया। माही की भाभी और दोस्त ने बारात का जोड़ा पहनने का कहा तो चिल्लाने लगी माही। वो जज्बाती होकर रोते हुए कहती है, ऐसी जिंदगी मेरा घर, मुझे नहीं चाहिए कोई भी रंग। और उसी वक्त वो बारात के जोड़े को नीचे फेंक देती है। अब माही बिल्कुल बेबस हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब अब माही की बारात भी आ चुकी है। और ये बारात कोई आम नहीं बल्कि एक वीआईपी बारात होगी। एक तरफ तो मुल्तान के जागीरदार, तो दूसरी तरफ भावलपुर के शाह साहब। फिर पूरी बारात और इसके अरेंजमेंट्स वीआईपी तो होंगे ही। खैर व्यूअर्स, इसी तरह से अब माही ने जोड़ा तो पहन लिया, मगर जब उसकी वालदा, भाभी और दोस्त उसके पास आई तो तब माही अपनी मुलाजमा पर सारा गुस्सा उतारती है। इसी दौरान माही की वालदा भी बेहोश हो जाएगी। इसके बाद की कहानी व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। व्यूअर्स, ये कुछ सीन से खुदा और मोहब्बत की मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन वीडियो से। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखना चाहते हैं तो इसकी प्रेडिक्शन वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस मुकम्मल कहानी की वीडियो तक जा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने यही सब कुछ बता दिया तो सभी कहेंगे कि सस्पेंस खराब कर दिया। खैर व्यूअर्स, आज की प्रोमो के मुतालिक में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। क्या माही को इल्म हो जाएगा ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की ड्रामा एपिसोड ने तो रुला ही दिया, और इस ड्रामे की असल कहानी तो अभी शुरू हुई है। फरहाद ने तो माही को बद्दुआ दे डाली, मगर वो तो उससे पहले भी इश्क करती थी। अब फरहाद हवेली छोड़कर चला गया तो उसके लिए परेशान होती है, जबकि स्टेशन पर बैठा हुआ फरहाद माही के लिए तड़प रहा है। उसकी कही हुई एक एक बात उसके दिल को तकलीफ दे रही है। और इसी दौरान हो सकता है फरहाद की जेब कट गई हो। जबकि व्यूअर्स, दूसरी जानिब आप देखेंगे माही की शादी की तैयारियां जोर शोर पे हैं। उसकी शादी के फंक्शंस का आगाज होता है, मगर अब वो माही नहीं जो पहले माही थी। वो इस शादी से जरा भी खुश नहीं। तो इन्हीं दिनों आखिरकार नूरे को फरहाद की इत्तला मिल जाती है। गजब हो गया शाहजी, फरहाद का कत्ल हो गया है। माही को जब इस बात की खबर हुई तो वो तड़प कर रह गई। नंगे पांव हवेली से बाहर दौड़ी चली जा रही है। भाभी सभी उसे आवाज देती हैं, मगर अब वो तो किसी की नहीं सुनती। दौड़ी चली गई, आखिर भाभी ने उसे पकड़ ही लिया। माही, ये तुम क्या कर रही हो? तुम होश में तो हो? और माही उसी वक्त फरहाद की मरने की खबर की वजह से बेहोश हो जाती है। खुदा और मोहब्बत का अभी तो आगाज है। निसार साहब और रिदा तक भी ये इत्तला पहुंची तो वो परेशान हो गए। तभी वो इस दुख की हालत में फरहाद के माँ बाप के घर आते हैं। जब उन्हें बताया कि फरहाद अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये सुनकर तो सभी के पैरों तले जैसे जमीन निकल गई हो। फरहाद की वालदा तो उसी वक्त बेहोश हो जाती हैं। तो तौफीक साहब की हिम्मत भी जवाब दे गई। सज्जाद ने निसार साहब से कहा भी कि हमने तो आपके सहारे पे उसे भेजा था, ये आप क्या कह रही हैं? परी रोने लगी तो रिदा उसे गले से लगाती है। अब सभी लोगों को बहुत ही दुख हुआ। अब जहाँ फरहाद के घर वाले तकलीफ में हैं, तो इस बात का सारा कसूरवार खुद ही को ठहराती है। मगर फरहाद मरा नहीं, वो तो माही के इश्क में दर बदर भटक रहा है। अब कुछ वक्त गुजरा तो फरहाद का दिन भी आ गया। अब माही और फरहाद के बारे में या तो उसकी भाभी जानती हैं या फिर माही की दोस्त। अब माही की शादी का दिन भी आ गया। माही की भाभी और दोस्त ने बारात का जोड़ा पहनने का कहा तो चिल्लाने लगी माही। वो जज्बाती होकर रोते हुए कहती है, ऐसी जिंदगी मेरा घर, मुझे नहीं चाहिए कोई भी रंग। और उसी वक्त वो बारात के जोड़े को नीचे फेंक देती है। अब माही बिल्कुल बेबस हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब अब माही की बारात भी आ चुकी है। और ये बारात कोई आम नहीं बल्कि एक वीआईपी बारात होगी। एक तरफ तो मुल्तान के जागीरदार, तो दूसरी तरफ भावलपुर के शाह साहब। फिर पूरी बारात और इसके अरेंजमेंट्स वीआईपी तो होंगे ही। खैर व्यूअर्स, इसी तरह से अब माही ने जोड़ा तो पहन लिया, मगर जब उसकी वालदा, भाभी और दोस्त उसके पास आई तो तब माही अपनी मुलाजमा पर सारा गुस्सा उतारती है।
इसी दौरान माही की वालदा भी बेहोश हो जाएंगी। इसके बाद की कहानी व्यूअर्स बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। व्यूअर्स ये कुछ सीन से खुदा और मोहब्बत की मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन वीडियो से। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखना चाहते हैं तो इसकी प्रेडिक्शन वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस मुकम्मल कहानी की वीडियो तक जा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने यही सब कुछ बता दिया तो सभी कहेंगे कि सस्पेंस खराब कर दिया। खैर व्यूअर्स, आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। क्या माही को इल्म हो जाएगा कि फरहाद जिंदा है? मजीद ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की आज की एपिसोड ने तो रुला ही दिया, और इस ड्रामे की असल कहानी तो अभी शुरू हुई है। फरहाद ने तो माही को बद्दुआ दे डाली, मगर वो तो उससे पहले भी इश्क करती थी। अब फरहाद हवेली छोड़कर चला गया तो उसके लिए परेशान होती है, जबकि स्टेशन पर बैठा हुआ फरहाद माही के लिए तड़प रहा है। उसकी कही हुई एक एक बात उसके दिल को तकलीफ दे रही है, और इसी दौरान हो सकता है फरहाद की जेब कट गई हो। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे माही की शादी की तैयारियां जोरों शोर पे हैं। उसकी शादी के फंक्शंस का आगाज होता है, मगर अब वो माही नहीं जो पहले माही थी। वो इस शादी से जरा भी खुश नहीं। तो इन्हीं दिनों आखिरकार नूरे को फरहाद की इत्तला मिल जाती है। गजब हो गया शाहजी, फरहाद का कत्ल हो गया है। माही को जब इस बात की खबर हुई तो वो तड़प कर रह गई। नंगे पांव हवेली से बाहर दौड़ी चली जा रही है। भाभी सभी उसे आवाज देते हैं, मगर अब वो तो किसी की नहीं सुनती। दौड़ी चली गई, आखिर भाभी ने उसे पकड़ ही लिया। माही ये तुम क्या कर रही हो? तुम होश में तो हो? और माही उसी वक्त फरहाद की मरने की खबर की वजह से बेहोश हो जाती है। खुदा और मोहब्बत का अभी तो आगाज है। निसार साहब और रिदा तक भी ये इत्तला पहुंची तो वो परेशान हो गए। तभी वो इस दुख की हालत में फरहाद के माँ बाप के घर आते हैं। जब उन्हें बताया कि फरहाद अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये सुनकर तो सभी के पैरों तले जैसे जमीन निकल गई हो। फरहाद की वालदा तो उसी वक्त बेहोश हो जाती हैं। तो तौफीक साहब की हिम्मत भी जवाब दे गई। सज्जाद ने निसार साहब से कहा भी कि हमने तो आपके सहारे पे उसे भेजा था, ये आप क्या कह रहे हैं? फरी रोने लगी तो रिदा उसे गले से लगाती है। अब सभी लोगों को बहुत ही दुख हुआ। अब जहाँ फरहाद के घर वाले तकलीफ में हैं, तो इस बात का सारा कसूरवार खुद ही को ठहराती है। मगर फरहाद मरा नहीं, वो तो माही के इश्क में दर बदर भटक रहा है। अब कुछ वक्त गुजरा तो फरहाद का दिन भी आ गया। अब माही और फरहाद के बारे में या तो उसकी भाभी जानती हैं, या फिर माही की दोस्त। अब माही की शादी का दिन भी आ गया। माही की भाभी और दोस्त ने बारात का जोड़ा पहनने का कहा तो चिल्लाने लगी माही। वो जज्बाती होकर रोते हुए कहती है, ऐसी जिंदगी मेरा घर, मुझे नहीं चाहिए कोई भी रंग। और उसी वक्त वो बारात के जोड़े को नीचे फेंक देती है। अब माही बिल्कुल बेबस हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब अब माही की बारात भी आ चुकी है। और ये बारात कोई आम नहीं बल्कि एक वीआईपी बारात होगी। एक तरफ तो मुल्तान के जागीरदार, तो दूसरी तरफ भावलपुर के शाह साहब। फिर पूरी बारात और इसके अरेंजमेंट्स वीआईपी तो होंगे ही। खैर व्यूअर्स, इसी तरह से अब माही ने जोड़ा तो पहन लिया, मगर जब उसकी वालदा, भाभी और दोस्त उसके पास आई तो तब माही अपनी मुलाजमा पर सारा गुस्सा उतारती है। इसी दौरान माही की वालदा भी बेहोश हो जाएंगी। इसके बाद की कहानी व्यूअर्स बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। व्यूअर्स ये कुछ सीन से खुदा और मोहब्बत की मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन वीडियो से। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखना चाहते हैं तो इसकी प्रेडिक्शन वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस मुकम्मल कहानी की वीडियो तक जा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने यही सब कुछ बता दिया तो सभी कहेंगे कि सस्पेंस खराब कर दिया। खैर व्यूअर्स, आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। क्या माही को इल्म हो जाएगा कि फरहाद जिंदा है? मजीद ड्रामा प्रोमो के लिए आप देखते रहिए। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की आज की एपिसोड ने तो रुला ही दिया, और इस ड्रामे की असल कहानी तो अभी शुरू हुई है। फरहाद ने तो माही को बद्दुआ दे डाली, मगर वो तो उससे पहले भी इश्क करती थी। अब फरहाद हवेली छोड़कर चला गया तो उसके लिए परेशान होती है, जबकि स्टेशन पर बैठा हुआ फरहाद माही के लिए तड़प रहा है। उसकी कही हुई एक एक बात उसके दिल को तकलीफ दे रही है, और इसी दौरान हो सकता है फरहाद की जेब कट गई हो। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे माही की शादी की तैयारियां जोरों शोर पे हैं। उसकी शादी के फंक्शंस का आगाज होता है, मगर अब वो माही नहीं जो पहले माही थी।
वो इस शादी से जरा भी खुश नहीं। तो इन्हीं दिनों आखिरकार नूरे को फरहाद की इत्तला मिल जाती है। गजब हो गया शाहजी, फरहाद का कत्ल हो गया है। माही को जब इस बात की खबर हुई तो वो तड़प कर रह गई। नंगे पांव हवेली से बाहर दौड़ी चली जा रही है। भाभी सभी उसे आवाज देते हैं, मगर अब वो तो किसी की नहीं सुनती। दौड़ी चली गई, आखिर भाभी ने उसे पकड़ ही लिया। माही, ये तुम क्या कर रही हो? तुम होश में तो हो? और माही उसी वक्त फरहाद की मरने की खबर की वजह से बेहोश हो जाती है। खुदा और मोहब्बत का अभी तो आगाज है। निसार साहब और रिदा तक भी ये इत्तला पहुंची तो वो परेशान हो गए। तभी वो इस दुख की हालत में फरहाद के माँ बाप के घर आते हैं। जब उन्हें बताया कि फरहाद अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये सुनकर तो सभी के पैरों तले जैसे जमीन निकल गई हो। फरहाद की वालदा तो उसी वक्त बेहोश हो जाती हैं। तो तौफीक साहब की हिम्मत भी जवाब दे गई। सज्जाद ने निसार साहब से कहा भी कि हमने तो आपके सहारे पे उसे भेजा था, ये आप क्या कह रहे हैं? परी रोने लगी तो रिदा उसे गले से लगाती है। अब सभी लोगों को बहुत ही दुख हुआ। अब जहाँ फरहाद के घर वाले तकलीफ में हैं, तो इस बात का सारा कसूरवार खुद ही को ठहराती है। मगर फरहाद मरा नहीं, वो तो माही के इश्क में दर बदर भटक रहा है। अब कुछ वक्त गुजरा तो फरहाद का दिन भी आ गया। अब माही और फरहाद के बारे में या तो उसकी भाभी जानती हैं या फिर माही की दोस्त। अब माही की शादी का दिन भी आ गया। माही की भाभी और दोस्त ने बारात का जोड़ा पहनने का कहा तो चिल्लाने लगी माही। वो जज्बाती होकर रोते हुए कहती है, ऐसी जिंदगी मेरा घर, मुझे नहीं चाहिए कोई भी रंग। और उसी वक्त वो बारात के जोड़े को नीचे फेंक देती है। अब माही बिल्कुल बेबस हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब अब माही की बारात भी आ चुकी है। और ये बारात कोई आम नहीं बल्कि एक वीआईपी बारात होगी। एक तरफ तो मुल्तान के जागीरदार, तो दूसरी तरफ भावलपुर के शाह साहब। फिर पूरी बारात और इसके अरेंजमेंट्स वीआईपी तो होंगे ही। खैर व्यूअर्स, इसी तरह से अब माही ने जोड़ा तो पहन लिया, मगर जब उसकी वालदा, भाभी और दोस्त उसके पास आई तो तब माही अपनी मुलाजमा पर सारा गुस्सा उतारती है। इसी दौरान माही की वालदा भी बेहोश हो जाएंगी। इसके बाद की कहानी व्यूअर्स बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। व्यूअर्स, ये कुछ सीन से खुदा और मोहब्बत की मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन वीडियो से। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखना चाहते हैं तो इसकी प्रेडिक्शन वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस मुकम्मल कहानी की वीडियो तक जा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने यही सब कुछ बता दिया तो सभी कहेंगे कि सस्पेंस खराब कर दिया। खैर व्यूअर्स, आज की प्रोमो के मुतालिक में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। क्या माही को इल्म हो जाएगा कि फरहाद जिंदा है? मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए।